حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور میرا خیال میں پچھلے 5 سال میں پچھلی حکومت پہ اتنی تنقید نہیں ہوئی جتنی PTI کی حکومت میں پچھلے 1.5 ماہ سے ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کوئی اسکرپٹ ہے جو لکھا گیا ہے، یا ہماری سیاست جو ہے وہ یوں ہی رسوا ہوتی رہے گی؟ ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کو یقیناً بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، کیونکہ وہ کلیم کرتے تھے کہ انشاءاللہ یہ جو الیکشن جولائی میں ہوں گے اس میں وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے، تو یہ خواب ان کا چکنا چور پورا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے کو کیسے آگے چلایا جائے۔ اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ PTI نے ایک بہت ہی ہائپ کریٹ کیا تھا پچھلے 4-5 سال سے، اور حکومت پر جو تنقید ہوتی رہی ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو حکومت کرنی نہیں آتی ہے، یہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، غریب جو ہے وہ چکی میں پس رہا ہے، اور مسلسل امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ آئیں گے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے وزیر خزانہ ہیں اسد عمر صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ IMF پاس جانا قطعی مناسب نہیں ہے، اور وہ خود انڈونیشیا روانہ ہو چکے ہیں، اور وہاں سے وہ کہتے ہیں بیل آؤٹ پیکج نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ IMF سے بات چیت کر کے تو 10 ارب ڈالر جو ہے اس کا بندوبست کریں گے۔ ایک تو اکنامک ڈیزاسٹر ہے اس وقت ملک میں، اور آپ نے دیکھا ہو کہ آج ڈالر جو ہے وہ 137 روپے ہو گیا ہے، اسپیکولیشن ہے کہ یہ 145 تک چلا جائے گا۔ اب یہ ڈالر جو ہے یہ بڑا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مجھے عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہمارا پیسہ جو ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، اور IMF جو ہے وہ اپنی شرائط پر قرض دیتا ہے۔ اگر آپ بینک میں جاتے ہیں لون لینے کے لیے، وہ بھی آپ سے کولیٹرل مانگتے ہیں، تو یہ ہمیں اب ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ مزید ڈی ویلیو کریں، ٹیکس بڑھائیں، بجلی کے ریٹ بڑھائیں، گیس کے ریٹ بڑھائیں، اور وہ گریجولی ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب کی کمر جو تھوڑی سیدھی ہونے کا خیال تھا وہ مزید ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تنگ آ کر سڑکوں پہ آنا شروع کر دیں۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے ایک دم کریش ہوئی ہے، 1328 پوائنٹ گرے ہیں، 1328 پوائنٹ، جو کہ اگر آپ اربوں میں دیکھیں تو وہ تقریباً 238 ارب روپیہ بنتا ہے، 238 ارب روپیہ، یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ ایک دن کی بات کر رہا ہوں۔ 238 ارب، 2 خرب 38 ارب، بہت بڑی رقم ہے۔ تو سرمایہ دار جو ہے وہ تو اب سوچ سمجھ کے انویسٹ کرے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سرمایہ کو نکال لے۔ FATM ٹیم جو ہے وہ آئی ہوئی ہے یہاں پر،
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے اور وہ 19 تاریخ تک یہاں پہ موجود رہیں گے، اور ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو پاکستان کو انہوں نے کچھ پوائنٹس دیے تھے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ان ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں ٹیرر فائنانسنگ کے اور منی لانڈرنگ کے۔ اب منی لانڈرنگ کی ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام آدمی جو ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، فالودہ والا ہے، 225 کروڑ پہ اس کے نام، ایک حیدرآباد میں اسٹوڈنٹ ہے 2.5 کروڑ اس کے نام، مطلب بے نامی اکاؤنٹس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ایف آئی اے والے بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اتنی لوٹ مار ہوئی ہے، اتنی لوٹ مار ہوئی ہے کہ دنیا میں ہم بالکل بری طرح سے بدنام ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی رقوم نہیں ہے جن کا آپ روزانہ سنتے ہیں۔ بے شمار کیسز جو ہیں ایف آئی اے والے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ نیب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو بڑی شکایات ہیں، وہ شاید ظاہر ہے جو چور ہوگا، جب چور پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے، وہ یہی کہتا ہے میں چور نہیں ہوں، اور سب سے بڑا ڈیفینس اس کا یہ ہوتا ہے کہ فلانا بھی تو چور ہے، اس نے بھی تو چوری کی ہے، جبکہ یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی مطلب اس کا متعدل جواب نہیں ہوتا۔ تو ہم ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے جناب جمیل احمد خان صاحب کو، سابق سفیر ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں، اور ان کی بڑی گہری نظر ہے ملکی حالات پر اور غیر ملکی حالات پر، تو ان سے ہم بات کریں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی شور مچا ہوا تھا کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ آشیانہ کیس ہے اور دوسرے میٹرو بسز کے کیس ہیں، بے شمار ان کے اوپر چارجز تھے۔ تو کیونکہ طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے پاکستان میں لوٹ مار جب کرتے ہیں تو اس وقت دھیان نہیں رکھتے کہ بھئی ہماری پکڑ بھی کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرڈر کبھی چھپتا نہیں ہے، مرڈر کبھی نہیں چھپتا، جرم کبھی نہیں چھپتا، ہاں ظلم کبھی بھی نہیں چھپتا۔ تو وہ چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پھر ان کے اپنے گھر کے ہی جو لوگ ہوتے ہیں وہی سامنے آتے ہیں، اپروور بن گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا جی یہ جو کہتے تھے ہم کرتے تھے، تو اس سے بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ کیا مطلب کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اس طرح سے تو پھر معاملات جو ہیں وہ تو صحیح طرح سے نہیں چل سکتے۔ دیکھیں، جب کسی ملک میں سیاست کو اگر انڈسٹری بنا لی جائے، لوگ سیاست میں آئیں اسی لیے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں سے پیسے ہی پیسے ملیں گے ہمیں، تو سیاست ان کی انویسٹمنٹ ہو گئی، منافع ان کی یہ ڈالرز اور روپیوں میں انڈسٹری سے ہوتا ہے، یعنی اس ملک سے، مملکت پاکستان ایک صنعت کا اس نے وہ روپ دھار لیا ہے، صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ اس ملک میں یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ پچھلے چند دہائیوں سے یہ معاملہ پولیٹیشینز، آپ اندازہ کریں کہ جس ملک میں ایک متوسط طبقے کا کوئی بھی شخص الیکشن لڑنے کا سوچ نہیں سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ باصلاحیت نہیں ہے، ظاہر ہے اس ملک کو چلانے میں زیادہ تر متوسط طبقہ، پوری دنیا میں متوسط طبقہ سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک پہ ترقی ہوتی ہے اور ملک چلتا ہے۔ اس لیے نہیں الیکشن لڑا جا سکتا کہ کسی متوسط طبقے کے شخص کے پاس جائز ذرائع آمدنی سے، جب تک کہ وہ باہر سے کہیں سے کوئی نوکری کر کے نہ آیا ہو، تو اس کے پاس 8، 9، 10 کروڑ روپے نہیں ہوں گے کہ جو الیکشن میں لگا سکے۔ باقی لوگ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ کی تو اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ 10 کروڑ لگاؤ یا 20 کروڑ لگائے۔ لوگوں نے تو یہاں 50 کروڑ ایک ایم این اے کی سیٹ پر بھی لگایا ہوا ہے اسی ملک میں اور اسی صوبے میں، تو وہ لگایا ہوا ہے اس لیے کہ جب وہ جائیں گے اس منصب پر تو وہ پیسے بھی پورے کر لیں گے اور منافع بھی نکال لیں گے۔ تو ایک انڈسٹری میں انہوں نے پیسے لگائے اور اس کے بعد اسے منافع سمیت نکال لیا، تو وہ رجحان بن گیا ہے، اور جس کی وجہ سے لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ۔ پھر کرپشن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، ہوس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ کسی ایک جگہ پر آپ سوچیں کہ ہوس میں نے اس حد تک کرنا ہے، یعنی میں نے اتنے ارب روپے بنانے کے بعد میں نے چھوڑ دینا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ جمیل صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہوس ہوتی ہے، لوٹ مار کرتے ہیں،
تو then they should be mentally prepared to face the music. پھر شور کیوں مچاتے ہیں؟ Previously, they never thought that they would be under these circumstances and they would be caught and they would be prosecuted. کیونکہ پچھلی دفعہ کبھی ایسا اس سے پہلے ہوا نہیں ان بڑے لوگوں کے لیے، اور پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ ادارے بہت زیادہ متحرک ہو گئے، اور اتنے زیادہ متحرک ہو گئے کہ وہ اپنے کام کو صحیح انداز میں سر انجام دینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے ادارے بھی اپنے کام کو صحیح انجام سے سر انجام نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے نہیں تو اداروں کو تو جان بوجھ کے تباہ برباد کیا گیا نا، تاکہ وہ کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکیں ان کو۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اداروں میں ایسے لوگوں کو لگایا جاتا تھا کہ جو سیاستدانوں کی انگلیوں پہ ناچتے تھے ان کو، بلکہ ٹھیکیداری نظام تھا۔ اداروں کے سربراہان جو بیوروکریٹس ہوتے تھے یا ہیں، تو وہ اسی زمانے میں لگایا جاتا تھا، اس پہ اندیے پہ لگایا جاتا تھا کہ آپ کو اس پوسٹ پر لگا رہے ہیں پیٹرولیم پر، یا آپ کو ہم منرل پر، یا آپ کو کسی اور جگہ لگا رہے ہیں، آپ نے ہمیں سال میں، مہینے میں، ہفتے میں اتنے پیسے دینے ہیں۔ یہ ٹھیکیداری نظام میں نے اس ملک میں پچھلے چند برسوں سے میں نے یہ دیکھنا شروع کیا تھا، اسی طرح سے بند ہوئی ہے۔ تو یہ ٹھیکیداری نظام میں جب بیوروکریٹس کو بھی شامل کر لیا جائے، اور پھر ایک تو یہ کیٹیگری ہے، پھر بیوروکریٹس نے یہ سمجھا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس ٹھیکیداری نظام میں جب مجھ سے اتنی توقع کی جا رہی ہے تو میں بھی 4 پیسے اپنے لیے بچا کے رکھ لوں، تو کرپشن ملٹی پلائی ہو گیا۔ یعنی کہ جو پروجیکٹ پہلے روایتی طور پر جس میں 10% پیسے ضائع ہوتے تھے یا کرپشن کی نظر ہوتی تھی، اب 80% تک کرپشن کی نظر ہوتے رہے ہیں پیسے۔ کوئی شاید ہی پروجیکٹ ایسا ہو جس میں 50% پیسے لگے ہوں، باقی سارے پیسے آپ نے پروجیکٹ کا ذکر کیا، یہاں میں ذکر کروں گا اسلام آباد کا جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے، وہ 37 بلین کا اس کا تخمینہ تھا کہ یہ تیار ہو جائے گا۔ ابھی 100 بلین سے اوپر اس کے اوپر خرچ ہوا ہے، جی ہاں، جبکہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپلیٹ ہوا، ایک بارش ہوئی اور سارا پانی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اور کل ہی خبر یہ تھی کہ ایک برج بھی ٹوٹ گیا، وہ لگاتے ہوئے، شوٹ لگاتے ہوئے۔ جب اس ملک میں اس لحاظ سے تنزلی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی والی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص سمجھ رہا تھا کہ بس یہ بہتی گنگا ہے، اس میں ہاتھ دھو لیا جائے۔ اور اس سے ایک اور جو سب سے بڑا المیہ تھا کہ بڑے سے بڑا نقصان کرا لیں آپ، بس نقصان ہو گیا وہ اس کو آپ بلا دیں۔ میں اس کی آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جس میں نالائکی کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی ہے، لیکن نالائکی زیادہ ہے۔ ریکوڈیک کا معاملہ جس میں ہمیں کوئی $8 ارب کا نقصان، اس کا جرمانہ تقریباً ہم پر پڑ رہا ہے۔ اسی طرح کارکے کا ہے، اس میں بھی ہمارے پاس ایک کثیر رقم ڈالرز میں ہمیں دینی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کیسز کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا۔ ریکوڈک میں آپ تو خیر بلوچستان میں بھی رہ کر آئے ہیں، سنا ہے کہ اس میں تو بہت سونے کے ذخائر موجود ہیں، اور کئی سالوں تک آپ نکالتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اور وہ اسی وجہ سے، اور آپ نے پینٹس میں دے دیا، بدعنوانیوں کی وجہ سے سیاستدان، یہ کیا بس کہا جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھ گئی اور دور یہ منزل، چلتے چلتے یہ کیا ہوا لوگو، راہ زن سے مل بیٹھے، فاصلہ اور بڑھ گیا، اور بڑھتا جو اس ملک میں فاصلہ اور بڑھاتے گئے، رہزن سے لوگ ملتے گئے، تو جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ پرابلم رہی ہے۔ تو ریکوڈک یہ حقیقت ہے کہ تقریباً $250 بلین کا ہمارے پاس وہاں ریزرو جو نون ہے، جو گولڈ کا ہے، اسی طرح تانبے کا ہے۔ تو یہ ریکوڈک ایک آتش فشاں آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے پھٹا تھا، اور اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ وہاں شیل آئل بھی ہے۔ تو ہمارے سیاستدان کہتے ہیں چلے جی مٹی ہے، پہاڑ ہے، بیچ دو، ہمیں کوئی ادھر سے چند $1 ملین مل جائیں گے۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں ملک کا کیا نقصان ہے۔ اگر ریکوڈک کی اگر آپ اس کی ایگریمنٹ کو دیکھ لیں تو ہم نہ صرف آدمی بس کان کو ہاتھ لگا لے گا کہ جس انداز میں کرپشن کے حوالے سے ابھی جیسے میں نے کہا شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ہے، تو یہ یہ جو ہیں اپنا پاکستان مسلم یونین والے بڑے سخت پریشان ہیں، اور عجیب قسم کے بیٹھ کے پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، کبھی نیب پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی کسی اور پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ کیا چارجز جو ہیں وہ غلط ہیں؟ کیا ان کے جو اپروور بن گئے ہیں فواد صاحب جنہوں نے کہ تمام انفارمیشن دی ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ان کے گھر کے آدمی تھے۔ نہیں، ان کے پاس ہے، فورم اویلیبل ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب یا کوئی اور شخص سمجھتا ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
تو یقیناً اس کے برعکس وہ اپنا ایویڈنس لے کے آئے گا شخص. شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات آتی رہیں منظر عام پر کہ جب بھی ان کو بلایا گیا ان کا مجھے نہیں معلوم. لیکن ان کی ایک شکایت جو ہے وہ جمیل صاحب بڑی جائز ہے کہ سندھ میں بھی بڑے بڑے نامور لوگ پکڑے گئے کرائمز کے اندر، لیکن وہ سب ابھی ضمانتوں پہ ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگڑا، کوئی مطلب ان کو کیسز جو ہیں ان کے ختم نہیں ہو رہے، سزا نہیں مل رہی. تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اٹ از آبجیکشنیبل، اور مطلب پھر اس کا جو پرسیپشن اوور آل جاتا ہے، بات دنیا میں جاتا ہے، اثر جاتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس میں ریویژن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہتے ہیں جی ابو دا بورڈ ہونی چاہیے. تو اگر ابو دی بورڈ ہونی چاہیے تو وہ نظر بھی تو آنی چاہیے نا. یہ درست ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنا زیادہ سکم ہے. آپ سے جواب میں لوں گا، ابھی ہے تھوڑا وقفہ ہوا ہے بریک کا، بریک پہ چلتے ہیں، بریک پہ بعد پھر آپ سے یہیں سے سلسلہ آپ سے جواب لیں گے. سو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.